عورت کی گردن پر تل ہو تو جلد مرتی ہے، عورت کے ہونٹ پر تل ہو تو لمبی عمر ہے، عورت کا چہرہ گول ہے تو وہ وفادار ہے، عورت کا چہرہ لمبا ہے تو بے وفا ہے، عورت کا چہرہ کرخت ہے تو لالچی ہے، عورت دبلی ہے تو غصے والی ہے، عورت موٹی ہے تو بے وقوف ہے، عورت سانولی ہے تو وفادار ہے، عورت کالی ہو تو دولت والی ہے، عورت حسین ہے تو مغرور ہے، عورت بدصورت ہے تو اچھی ہے، عورت کے پاؤں موٹے ہوں تو ایسی عورت نبھانے والی ہوتی ہے، عورت کے پاؤں لمبے ہوں تو ایسی عورت جھگڑالو عورت ہوتی ہے، جس عورت کے کان چھوٹے ہوں ایسی عورت جلد دولت مند کر دیتی ہے، جس عورت کی گردن موٹی ہوتی ہے ایسی عورت مرد کو راضی نہیں کر سکتی ہے، لمبے بالوں والی عورت پرخلوص ہوتی ہے، جس مرد کی قد چھوٹی ہوتی ہے ایسے مرد وفادار بہت کم ہی ہوتے ہیں، آلو بخارے کو کھانے سے سینے کی جلن اور پیشاب کا پیلا پن ختم ہوتا ہے، پیاز کاٹ کر رکھنے سے گھر میں مکوڑے اور چیونٹیاں نہیں آتی ہیں، ایڑی پر تیل لگاؤ تو قد بڑھتی ہے، رات کو تیل لگاؤ تو بال گرتے ہیں، صبح کو تیل لگاؤ تو بال لمبے ہوتے ہیں، ناف میں تیل ڈالو تو عمر بڑھتی ہے، گرم پانی پینے سے پیشاب سفید آتا ہے، کڑوی چیزیں کھانے سے کینسر نہیں ہوتا ہے، جس مرد کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں ایسے مرد کے کبھی جڑواں بچے نہیں ہوتے ہیں، جو مرد موٹے ہوتے ہیں ایسے مرد عورتوں میں دلچسپی بہت ہی کم رکھتے ہیں، جمائی آنے پر منہ پر ہاتھ نہ رکھنے سے کینسر کی بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہے، جس مرد کے سر پر بال نہیں ہوتے ہیں ایسے مرد خوش قسمت زیادہ ہوتے ہیں، جن عورتوں کا چہرہ معصوم ہوتا ہے ایسی عورتیں چالاک باز ہوتی ہیں، جو عورتیں گوری رنگ کی ہوتی ہیں ایسی عورتیں دل کی کالی ہوتی ہیں، اور جو عورتیں کالی رنگ کی ہوتی ہیں ایسی عورتیں دل کی صاف ہوتی ہیں، تیز چلنے والی عورتوں کا دماغ بھی تیز ترار اور چالاک سے بھرپور ہوتا ہے، اتنا فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے، ہاتھ سے چھوٹ جانے والی نیکی کی حرص کرو اور اس کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ سعی کیا کرو، جس نے دل سے توبہ کی اس کی زندگی نئی زندگی کے مترادف ہے، تعجب ہے اس انسان پر جو تقدیر کو حق جانتے ہوئے بھی دنیاوی مال کے جانے کے لیے پریشان رہنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تسلی نہ رکھے، لوگ جو کچھ تیری نسبت شکایت کرتے اور بلا بھلا کہتے ہیں اس سے تنگ دل اور خفا نہ ہو، کیونکہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اگر درست ہے تو یہ تیرا قصور نہیں، آپ اپنا عمل کسی ذات کے عمل کے برابر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ علم اس کے علم کے برابر ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر عمل کے برابر ہو جائے تو بھی مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا، اگر انسان کے اختیار میں کچھ نہیں غیر مختار ہے تو پیغمبر بھیجنے کا مقصد کیا ہے اور احکام الہی کا آنا فضول ٹھہرتا ہے، یہ کام نہ کرو وہ کام کرو، یہ حکم اس کو دیا جاتا ہے جس کو اختیار دیا جاتا ہے، اللہ نے جس کو جنت میں لے جانا ہو اس کا سفر یہیں سے آسان ہو جاتا ہے، آپ اپنی فطرت کو ایسے اچھا بناؤ جس طرح گلاب ہے کہ دوست ہو یا دشمن پاس سے گزر جائے تو خوشبو دیتا ہے، نظر کی حفاظت کو تقویٰ میں خاص دخل ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہے، یہ غیر اختیاری امر ہے،
انسان کو اختیاری اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے۔ کائنات میں ہر وہ چیز جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، حریت پسند انسان دنیا کی ان فنا پذیر چیزوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے جی کو لالچ کا شربت پلاتا ہے وہ اپنے ساتھ دشمنی کماتا ہے، اور جو شخص دنیا کے داؤ فریب کھاتا ہے وہ اپنی عقل کو دھوکے میں پھنساتا ہے۔ کسی شخص کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت ہے، پس لوگوں کے سامنے کسی کو ملامت نہ کرنا چاہیے بلکہ تنہائی اور علیحدگی میں سمجھانا چاہیے۔ سچائی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو، گو اس میں نقصان کا خوف ہو، کیونکہ سچائی جھوٹ سے ہر حال بہتر ہے، اگرچہ اس میں کسی نفع کی امید معلوم نہ ہو۔ اکثر لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں، ہاں جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہ سلامت ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جو سائل ہیں وہ مانگنے میں دقت کرتے اور جواب دینے والے تکلف سے جواب دیتے ہیں۔ کوئی بھی مکان اس وقت تک گھر نہیں بن سکتا جب تک اس میں ذہن اور جسم کے لیے خوراک اور آگ موجود نہ ہو۔ بنی نوع انسان آپس میں مل جل کر ہی رہ سکتے ہیں۔ زندگی سے دو بڑے فائدے حاصل کرو۔ اول، اس شے کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو جو تم کافی سوچ بچار کے بعد یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہیں مل جائے۔ دوم، جب وہ شے تمہارے قبضہ میں آ جائے تو اس سے استفادہ کرو، اور ایسی صلاحیت صرف عقل لوگوں میں ہوتی ہے۔ حسد کا فنا ہو جانا انسان کی صحت کا پیش خیمہ ہے۔ سختی اور سخت گیری جنون کی ایک قسم ہے۔ اگر اس کا مرتکب اپنے لیے پریشان ہو جائے تو خیر، ورنہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو جنون ہو گیا ہے۔ مرنے کی بجائے مصائب برداشت کرنے کے لیے زیادہ ہمت کی ضرورت ہے۔ مصیبت کی پیشگی اندازہ نہ لگائیں، اور نہ ایسی باتوں کے بارے میں پریشان ہوں جو شاید کبھی ظہور پذیر ہی نہ ہوں۔ متکبر بننا در حقیقت اپنے نسب نامے کو شیطان کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ متواضع بننا در حقیقت اپنے نسب نامے کو آدم علیہ السلام سے ملانا ہے۔ تو جتنا ہم آدم کے بیٹے بنیں گے اتنا ہی عزت پائیں گے۔ علم عامل کو زندگی میں اطاعت کا پھل دیتا ہے، اس کی موت کے بعد اچھے نتائج دیتا ہے۔ مال کے کرشمے مال کے چلے جانے سے چلے جاتے ہیں۔ اچھے مقدر کا حامل بننے کے لیے پارسائی اختیار کرنا اولین شرط ہے۔ قسمت کی مہربانی سے بھی بڑھ کر صحت اور تندرستی کی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر نعمت ذہنی سکون ہے۔ لوگ اپنے اخلاص پر قائم رہتے ہیں اور اچھا سلوک کرتے ہیں جب تک ان کی خواہش کے خلاف کوئی حرکت نہ کی جائے، اور اگر ایسا کیا جائے تو بد خو ہو جاتے ہیں اور محسن شریر ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ موت کے آنے سے اپنی زندگی میں اعمال صالحہ میں کوتاہی کرتا ہے وہ اپنی زندگانی میں خسارہ پاتا اور موت کے آنے سے نقصان اٹھاتا ہے۔ ہر شخص علم رکھتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا ہے اور وہ اسے استعمال نہیں کرتا۔ یاد رکھو، گناہوں کی نحوست اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ گناہوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو بیوی کی دو چیزوں کو اتار کر پھینک دیجئے، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ اول، لمبے ناخن اتار کر پھینک دیجئے۔ دوم، سونے اور چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کسی بھی قسم کی دھات کی بنی ہوئی انگوٹھی کو اتار پھینک دیجئے۔ ایک سمجھدار دل قدر شناسی اور قدر دانی کے جذبات سے لبریز ہوتا ہے، اور قدردانی اور قدر شناسی زندگی کو سہل بنا دیتی ہے، روشن اور پر لطف بنا دیتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے دوستوں کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کو اپنے اس عمل سے کچھ حاصل نہیں ہوتا،
میں نے ہمیشہ اپنی خامیوں پر نظر رکھی ہے اور مجھے اپنے اس عمل سے خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ وہ جو خوش مزاجی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کے لیے زندہ ہیں، جو دوسری کی بہتری پہلے سوچتے ہیں، جو نیکی کو اپنا مقصد حیات تصور کرتے ہیں، وہی لوگ خوش کی شعاعوں سے منور ہوتے ہیں۔ وہ جو بے وقوف کے ہاتھ کچھ پیغام بھیجتا ہے، وہ اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ بے وقوف کو اس کی حماقت کے مانند جواب مت دو، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔